اکثر ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں نا، توکل کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سننے میں یہ الفاظ واقعی بہت سکون دیتے ہیں اور بظاہر ہم سب اس بات سے فوراً اتفاق بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل سچ بات کی جائے تو جب زندگی میں اچانک اور سخت امتحان آتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس توکل کو محسوس کرتے ہیں، یا پھر رات کے اندھیرے میں دل ڈر سے کانپنے لگتا ہے اور ساری تسلیاں ایک سیکنڈ میں ہوا ہو جاتی ہے؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اس بہت ہی گہرے راز کو کھولنے والے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ توکل سیکھنے اور ایکچولی محسوس کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ تصور کس طرح ہماری پوری ریالٹی کو، ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ایک انتہائی اہم سوال سامنے آتا ہے، آخر یہ توکل ہے کیا بھلا؟ کیا یہ محض ایک ایمٹی سوچ ہے، کوئی ذہنی فارمولا ہے، یا پھر ایک ایسی سٹیٹ آف بینگ ہے جو ہمارے اندر گہرائی تک اتر جاتی ہے؟ دیکھیں، صرف زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں صرف الفاظ کو رٹنا نہیں ہے۔ ہم اس کیفیت کو ڈیپلی اور پریکٹیکلی سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن سکیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جب تک یہ ہماری سٹیٹ آف بینگ نہیں بنتا، ڈر اور خوف کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچئے، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور فیس کی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، لیکن دماغ جاگ رہا ہے، اور دماغ میں بس ایک ہی خوف کا لوپ چل رہا ہوتا ہے۔ میرا کیا ہوگا؟ آنے والے کل میں کیا بنے گا؟ یہ جو اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے، یہ حل کیسے ہوگی؟ یہ جو رات کے 2 بجے کی انگزائٹی اور انسرٹینٹی ہوتی ہے نا، یہ دراصل ٹھیک اس وقت ہم پر حاوی ہوتی ہے جب ہمارے توکل کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، جب انسان کو لگنے لگتا ہے کہ بس اب جو ٹھیک کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے۔ اب یہاں سے آتا ہے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں بالکل ٹھیک وہی ہو جائے۔ ہم انسان اکثر اپنی مومنٹری خواہشات کو ڈیوائن فیور سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اصل توکل کا میجک تو اس بات پر کامل یقین رکھنے میں ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہماری لائف میں ہو رہا ہے وہ دراصل ہمارے حق میں بہتر ہے، پھر چاہے ظاہری طور پر وہ ہماری خواہش کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ دکھ رہا ہو۔ یہ شفٹ دراصل ہمارے اندر ہر وقت چلنے والی ایک کشمکش کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ذہن میں ہر وقت 2 آوازیں ٹکراتی رہتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے خوف کی آواز جو لگاتار پینک کرتی ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اگر سب تباہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اور دوسری طرف ہوتی ہے توکل کی آواز جو آہستہ سے تسلی دیتی ہے کہ اس مشکل میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوگی، اوپر والے کی مدد میرے ساتھ ہے۔ توکل کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ حالات سے لڑنا اور بے وجہ گھبرانا بند کریں اور انہیں ایک بہتر بڑے ڈیوائن ماسٹر پلان کا حصہ ماننا شروع کریں۔ ویسے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے یہاں کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، محنت نہ کرنا اور سب کچھ بس ہوا میں قسمت پر چھوڑ دینا۔ یہ کمپلیٹلی 100% رانگ اپروچ ہے۔ ڈیوائن ٹرسٹ کوئی کمزوری، سستی یا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا نام تھوڑی ہے، یہ تو ایک بے حد طاقتور اور کانشیس مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ تو پھر ٹھیک ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل میں توکل ایک پیورلی ایکٹیو اور فلی انگیجڈ فارمولا ہے جو 4 سٹیپس پر چلتا ہے۔ پہلا قدم ہے ایکشن، یعنی اپنی طرف سے بھرپور محنت کرنا اور تمام اسباب اختیار کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے سرنڈر، یعنی اپنی بیسٹ کوشش کے بعد نتیجے کو اوپر والے پر چھوڑ دینا۔ پھر آتا ہے ٹرسٹ، یعنی دل میں یہ کامل یقین رکھنا کہ جو ہوگا بالکل بیسٹ ہوگا۔ اور آخر میں ہے ایکسیپٹنس، یعنی جو بھی رزلٹ سامنے آئے اس پر دل سے راضی اور خوش ہونا۔ یہ اسپریچول سرنڈر کا ایک مکمل اور خوبصورت پروسیس ہے۔ اس پورے کانسیپٹ کو ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے اونٹ کو ایسی کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح جواب دیا، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ سمپل سی بات ہماری انسانی ذمہ داری اور اس سپریم ڈیوائن سسٹم کے درمیان کتنا پرفیکٹ بیلنس دکھاتی ہے۔ ہمارا کام اپنا 100% دینا ہے، اونٹ باندھنا ہے اور پھر حفاظت اس سپریم سسٹم پر چھوڑ دینی ہے۔ اب ذرا 2 مختلف مائنڈ سیٹس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ لوگ حالات کو فیس کیسے کرتے ہیں۔ ایک طرف ہوتا ہے ایک ریجڈ انسان، وہ ہر وقت ضد میں رہتا ہے کہ مجھے تو بس یہی آؤٹ کم چاہیے ہر حال میں۔
اس کا دماغ اس قدر لاکڈ ہوتا ہے کہ ذرا سی تبدیلی آئی نہیں اور وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہوتا ہے توکل کرنے والا انسان۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد دل سے کہتا ہے جو میرے لیے واقعی بہترین ہے، بس وہ حالات میرے سامنے لے آؤ۔ زندگی میں سموتھ آگے بڑھنے اور مینٹل پیس کے لیے یہ فلیکسیبلٹی لٹرلی ایک گیم چینجر ہے۔ یہاں صوفی وزڈم ہمیں ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا پوائنٹ سکھاتا ہے جو چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ ہم انسان اپنے چھوٹے سے لیول پر ہزاروں پلانز بناتے ہیں، لیکن اصل ریالٹی تو ڈیوائن ول سے طے ہوتی ہے۔ جب ہم زندگی میں اچانک کچھ کھو دیتے ہیں یا کسی سخت ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لاس لگتا ہے، لیکن ریالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور وہ سو کالڈ لاس دراصل ایک ری ڈائریکشن ہوتی ہے، کسی ایسی بہتر منزل کی طرف جو ہمارے لیے واقعی فائدہ مند ہے۔ اور اسی ری ڈائریکشن کی بات سے ہم ایک اور گہرے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں، وقت یا ٹائم کا کانسیپٹ۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر جب لوگوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ ٹائم کو، زمانے کو یا حالات کو کوسنے لگتے ہیں۔ یار میرا تو وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ یہ ایک بے حد خطرناک اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ جب ہم وقت کو برا کہتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سپریم کریٹر کا بنایا ہوا یہ جو فلالیس سسٹم ہے اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ اور بالکل اسی وجہ سے حدیث قدسی میں ایک صاف اور واضح وارننگ موجود ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اس پوری کائنات کی میکینزم میں، اس بڑی سی کاسمک کلاک میں کچھ بھی رینڈم آؤٹ آف پلیس یا بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر گزرتا ہوا سنگل لمحہ، ہر سیٹ بیک اور ہر مشکل ایک پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ماسٹر پلان کا حصہ ہوتی ہے، جس کا آخری مقصد صرف اور صرف ہماری اپنی بہتری اور ہماری پرسنل گروتھ ہوتی ہے۔ اچھا چلیں اب اس اسپریچول ڈسکشن کو تھوڑا سا سائنس اور ہیومن بائیولوجی کے لینس سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ فیکٹ جاننا سچ میں حیران کن ہے کہ جب ہم کسی مشکل وقت میں حالات کو لگاتار ریزسٹ کرتے ہیں اور اس آواز سے لڑتے رہتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً ایک ہائیلی ایکٹیو تھریٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ذہن کو بالکل ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی فزیکل خطرہ یا کوئی شیر سامنے آ گیا ہو اور وہ لٹرلی اپنے سروائیول کے لیے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہمارا دماغ اس ریزسٹنس موڈ میں پھنسا ہوتا ہے تو باڈی میں سٹریس ہارمون یعنی کورٹیزول بہت تیزی سے بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے۔ اس سے بے چینی بڑھتی ہے، اینگزائٹی پیک پر ہوتی ہے اور باڈی کی ساری انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس جب ہم توکل اور ایکسیپٹنس کو اپنا لیتے ہیں تو دماغ کو فوراً ایک سیف سگنل ملتا ہے۔ رزلٹ، نروس سسٹم کمپلیٹلی کام ہو جاتا ہے، فوکس شارپ ہو جاتا ہے اور انرجی لیول میکسیمم رہتا ہے تاکہ ہم اس مشکل وقت میں سب سے بہتر فیصلے کر سکیں۔ ایک اور چیز جو یہاں واقعی قابل غور ہے وہ یہ کہ ہماری سوچ صرف ہوا میں تیرتا ہوا کوئی انویزیبل خیال نہیں ہے، وہ ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا ایک ایکچوئل بائیو کیمیکل سگنل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنا گمان اچھا رکھیں، پازیٹیو امید رکھیں، تو ہمارا پورا فزیکل جسم اور ہماری روحانی کیفیت اسی ڈیوائن فیور کے ساتھ مل کر ہارمونائز ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ٹوٹل مائنڈ باڈی اسپرٹ کنیکشن ہے۔ خیر، تھیوری بہت ہو گئی، چلیے اب ان سب ایبسٹریکٹ باتوں کو ایک بالکل ریئل لائف اور پریکٹیکل سینیریو پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں اچانک کسی کی بہت اچھی جاب چلی جاتی ہے، کوئی بڑا فائنینشیل سیٹ بیک ہو جاتا ہے یا پروفیشنل لائف میں ایک کرشنگ ریجیکشن ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی سخت سچویشن ہے جو کسی کو بھی ہلا کر رکھ دے، جہاں لگتا ہے کہ بس زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ ایسے ڈیفائننگ مومنٹ پر یوزولی دو مختلف ریئیکشنز سامنے آتے ہیں۔ اگر تو انسان کے پاس اس کامل ٹرسٹ کی کمی ہے تو وہ مکمل طور پر مایوسی اور ڈسپیئر کے گڈھے میں گر جائے گا اور سمجھے گا کہ بس اب سب ختم۔ لیکن وہ انسان جو توکل کی سٹیٹ میں ہے، وہ اس میسو سیٹ بیک کو اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا فیول بنائے گا۔ وہ اس یقین کے ساتھ خود پر کام کرے گا کہ بھائی اگر یہ دروازہ بند ہوا ہے تو ضرور آگے کوئی اس سے بہتر اپرچونٹی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس ساری ڈیپ ڈائیو اور ایکسپلینر کا کور ٹیک اوے کیا نکلا؟ توکل کا آخری اور اصلی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی محنت، اپنی لگن اور ایکشن کو کبھی بھی سلو ڈاؤن نہیں کرنا، لیکن اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو، اس ایلیوژن کو کمپلیٹلی نکال باہر پھینکنا ہے کہ ہر چیز کا 100% کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جس دن انسان ہر چیز کو خود مائکرو مینج کرنے کی اس بیماری سے آزاد ہو جاتا ہے،
اس دن کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے، اور یہی آزادی اصل سکون ہے۔ اور جب ہم اس لیول کا ٹرسٹ، اس خوبصورت ریالٹی شفٹ کو اپنے اندر پوری طرح اتار لیتے ہیں نا، تو ظاہر ہے حالات، بینک بیلنس یا مسئلے شاید راتوں رات ڈسپیئر نہ ہوں، لیکن جو چیز انسٹنٹلی اور ڈیفینیٹلی بدل جاتی ہے وہ ہے زندگی کو دیکھنے کا ہمارا لینز اور مشکلات کو فیس کرنے کا ہمارا حوصلہ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب ہمارے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے تو ہماری پوری کی پوری حقیقت آٹومیٹکلی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ تو سوچئے ذرا، کیا ہم واقعی اپنی زندگی کی سٹیئرنگ وہیل پر اپنی پکڑ تھوڑی سی ڈھیلی کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ زندگی کو وہ اسموتھلی ہینڈل کر سکے جس نے دراصل یہ راستے ڈیزائن کیے ہیں؟ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ایکسپلینر سے آپ سب کو ایک بہت کلیئر، کام اور پازیٹیو پرسپیکٹو ملا ہوگا۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی سکون دیا ہے تو اسے فوراً لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی اور ڈیپ انسائٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ کامنٹس میں آ کے اپنے تھاٹس اور ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ پازیٹیوٹی اور نالج ایسے ہی آگے بڑھاتے ہیں۔